بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تباشر المرأۃ المرأۃ، کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کریں، فتنعتها لزوجها، کہ اس کو اپنے شوہر کی باتیں بتائے، کأنہ ینظر الیہا، گویا کہ وہ اس دوسری عورت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے اندر اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کا ذکر دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ کریں، اسی طرح مرد حضرات اپنی عورتوں کا ذکر جو ہے وہ دوسرے مردوں کے سامنے نہ کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ولا المرأۃ الی عورت المرأۃ، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، ولا یفطر الرجل الی الرجل فی ثوب واحد، اور نہ ہی کوئی شخص دوسرے شخص کے ساتھ ایک کپڑے کے اندر سوئے، ولا تفضی المرأۃ الی المرأۃ فی ثوب واحد، اور نہ ہی کوئی عورت جو ہے دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے کے اندر سوئے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ ثابت ہے کہ تنہائی کے اندر مرد اور مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ بالغ ہوں تو وہ ایک کپڑے کے اندر نہ سوئیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ الگ الگ بستروں کے اندر آرام کریں۔ ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء مطلقاً چھپانا واجب ہیں، نہ مرد مرد کے یہ اعضاء دیکھیں نہ ہی عورت عورت کے، لیکن عورت مرد اجنبی کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک لائق پردہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے۔ آج کل یہ عموماً ایک طرح کی بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہیں اور مرد مردوں کے ساتھ، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ طیبۃ الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، کہ خبردار کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے مگر یہ کہ یہ اس کا خاوند ہو یا محرم رشتہ دار ہوں۔ تو یہاں پر انتہائی احتیاط جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، شادی شدہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت الحموا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دیور ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال الحمو الموت، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دیور ہے یہ موت ہوتا ہے، یعنی غیر محرم کے پاس بے پردہ نہ جاؤ، اگرچہ ذی رحم ہی ہوں، جیسے چچا داد ہے، خالہ داد ہے، پھوپھی داد ہیں، بہن کے، ان سے پردہ کرنا چاہیے، اگرچہ ذی رحم تو ہیں مگر محرم نہیں، ان سے نکاح درست ہے۔ اسی طرح دیور جو ہے اس سے پردہ ہے۔ یہ ایک طرح کی مثال دی گئی ہے کہ خاوند کی طرف سے ہر وہ رشتہ کہ جس کے ساتھ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پردہ کیا جائے گا، جیسے خاوند کا چچا ہے، خاوند کا ماموں ہے، خاوند کا پھوپھا ہے، ان تمام سے جو ہے وہ پردہ کیا جائے گا۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنی سالی سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اپنی بیوی کی بھتیجی سے، اپنی بیوی کی بانجی سے جو ہے یہ پردہ، ان کا جو ہے وہ پردہ ہوگا، اور یہ جو ہے اس شرعی مسئلے کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی طرح ایک حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، ان نظرت الفجاعتی، کہ اچانک اگر نظر پڑ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ فامرنی ان اصرف بصری، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے نظر پھیر لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کے اندر واضح طور پر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور نگاہوں کو بچا کر رکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، اذا احدکم اعجبته المرأۃ فوقعت فی قلبہ فلیعمد الی امرأۃ فلیواقیہا فان ذلک یرد ما فی نفسہ، کہ عورت
شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت بھلی لگے اور اس کے دل میں کچھ وسوسہ پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی کی طرف ارادہ کریں، یقیناً اس عمل سے اس کے دل کا وسوسہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خواہ کتنا بھی متقی آدمی ہو، پرہیزگار ہوں، اس کو اپنے تقوی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور عورتوں کے ساتھ اختلاط نہیں رکھنا چاہیے۔ اور عورتیں بھی ہیں بلا ضرورت پہلی بات گھر سے نہ نکلیں، اگر وہ گھر سے نکلیں تو فاخرانہ لباس نہ اوڑھ کر جائیں، اسی طرح بڑک دار برقعے جو ہے وہ پہن کرنا جائے، بلکہ وہ بالکل سادگی اختیار کریں۔